ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صرف نیکی ہی نیکی کرنا یہ فرشتوں کا کام ہے، اور ہر وقت برائی ہی برائی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ عام انسان کبھی نیک کام کرتے ہیں اور کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں انبیاء کرام کی مقدس جماعت یہ معصوم ہے، اللہ نے ان کو گناہوں سے معصوم فرمایا ہے، ورنہ عام انسان گناہ بھی کرتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں۔ اب اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اچھا انسان وہ ہے جو فوراً اپنے مولا کی بارگاہ میں جائے، اپنے گناہ پر نادم ہو، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرے، اور پھر سچے دل سے یہ وعدہ کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کے کبھی قریب بھی نہیں جاؤں گا، گناہ کی جڑ کو کاٹ کر کے پھینک دے۔ اور اگر وہ گناہ ایسا ہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کے حق کو ادا کر دے، تو ایسا بندہ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پسند کیا جاتا ہے۔ حضرات مکرم، توبہ و استغفار اور گناہ کو ترک کرنے کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ آج میں توبہ و استغفار اور گناہوں کو ترک کرنے کے حوالے سے براہ راست گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کئی مرتبہ کئی بچوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہم گناہ سے توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن توبہ توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کی محفل میں بار بار توبہ شکنی جو ہو جاتی ہے اس کا علاج آپ کے سامنے رکھوں۔ چونکہ میں بھی پورا ہفتہ سفر میں تھا، کتابوں سے میں دور تھا، تو زیادہ کچھ تو نہیں لا پایا، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ بہت کچھ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں کر پاتے اور بار بار ان کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ ایک دو آدمی کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ کئی مہینوں سے کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی، تو آج کی اس محفل کے اندر میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ توبہ جو بار بار ٹوٹ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور ایسا کیا کیا جائے کہ توبہ کرنے کے بعد میں بندہ اس توبہ کے اوپر قائم رہ جائے اور وہ توبہ نہ ٹوٹے؟ تو یہ ایک ہے تو مشکل کام، لیکن اگر ہمت ہو، بندہ پوری استقامت کا مظاہرہ کرے تو پھر کیا نہیں کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ بندہ پختہ ارادہ کرے، ہمت کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد اس کی ہمت کے مطابق فرماتا ہے۔ اب پہلے ہی سے جب بندہ ڈھل مل ارادے کے ساتھ اور متزلزل انداز کے اندر توبہ کر رہا ہے تو ایسی توبہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی ہے۔ ہلتے ہوئے کھمبے پر جو چھت قائم کی جاتی ہے اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو عام طور پر جن لوگوں کی توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے ان کا معاملہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کمزور بنیادوں پر اپنے توبہ کی چھت قائم کرتے ہیں، اس لیے ان کی توبہ باقی نہیں رہ پاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری توبہ باقی رہے، میں ایک بار توبہ کر لوں تو پھر دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤں، تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ توبہ
متزلزل ارادے کے ساتھ میں نہ کرے، سچی توبہ کرے، سچی توبہ۔ اب سچی توبہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ یہ بھی ایک مکمل ٹاپک ہے کہ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں جو صحابہ کرام نے بتایا، سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے تو دوبارہ اسے بکری کے تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، ایسے بندہ پختہ ارادے کے ساتھ میں توبہ کر لے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب جا ہی نہ سکے۔ اور اس حوالے سے قرآن کی وہ آیت کریمہ، غزوہ تبوک میں 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا تھا۔ یہ بھی جملہ تڑپا دینے والا ہے، اگر بندہ غور کرے تو یہ جملہ بھی تڑپا دینے والا ہے۔ وہ صحابہ جو سرکار کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جان ہتھیلی پر لے کر کے میرے آقا کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے، سرکار کے چہرہ انور کی زیارت کرتے، صحابہ کی مقدس جماعت میں سے تھے، وہ ایک غزوہ میں سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے، پیچھے رہ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر بندہ اسی کو سمجھ لینا بائیکاٹ کو، تو کبھی دوبارہ پھر وہ گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ ساری زندگی نیک کام کرنے والے سے ایک اگر کوتاہی ہو جائے، میرے آقا اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، تو پھر بندہ سوچے کہ اتنے گناہ میں کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام مجھ سے کتنا ناراض ہوں گے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اتنی کشادہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وہ زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے زمین کتنی لمبی چوڑی ہے، لیکن بندہ جب گناہ کر لے تو اس کی کیفیت یہ ہو جائے، اس کو لگے کہ زمین میں میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میں زمین کے اندر کیسے میں رہوں اور کیسے بسوں۔ اسے لگتا ہے کہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے۔ جب ایسا سچا نادم ہوگا بندہ اور سچی ندامت کا اظہار کرے گا تو یہ سچی توبہ ہوگی، اور جو ایسی توبہ کرے گا نا وہ دوبارہ کبھی بھی گناہ کی طرف پلٹ ہی نہیں پائے گا۔ اور اس حوالے سے 2 روایتیں بڑی مشہور ہیں سچی توبہ کے بارے میں۔ ایک تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی اور آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا اور ان کے قبیلے کے لوگوں سے پوچھا کہ ان کے دماغ کے اندر کوئی خلل تو نہیں ہے اور کوئی فطور تو نہیں ہے دماغ کے اندر؟ اب ان قبیلے والوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بار پھر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا، سرکار علیہ السلام نے پھر قبیلے والوں سے پوچھا ان کا کوئی دماغ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ قبیلے والوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھی بار پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ جب 4 مرتبہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور پتہ چل گیا کہ یہ اپنی بات میں سچے ہیں، ان کے دماغ میں کوئی فطور نہیں ہے، پھر ان کو وہ سزا دی گئی جو اسلام کے اندر دی جاتی ہے، یعنی پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دینا۔ اور پھر انہیں پتھر مارے گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا ان کے بارے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اگر قوم پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ پوری قوم کی مغفرت فرما دے گا۔ تو سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خود آ کے کہہ رہے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، 4 بار کہہ رہے ہیں، سرکار انہیں واپس کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی ان کے ذہن کے اندر بات ہے میں گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں، میں گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں۔ جب یہ تصور دماغ میں آ جائے تو پھر بندہ دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس سے زیادہ تڑپا دینے والی وہ روایت، وہ حضرت غامدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھے آپ پاک کر دیں۔ سرکار علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا۔ دوسرے دن پھر آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے واپس کیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے جیسے حضرت معاذ کو واپس کیا تھا ایسے مجھے بھی واپس کر رہے ہیں، سرکار میں حاملہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے۔ جب پورے طور پر جرم ثابت ہو گیا نا، سچی توبہ کا مطلب آپ سمجھیں، بندہ جب تک اللہ کو راضی نہ کر لے اسے قرار نہ آئے، اسے چین و سکون بھی نہ آئے۔ جب انہوں نے پورے طور پر اعتراف کر لیا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تم آنا۔ جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا، ایک چیتڑے کے اندر اس بچے کو لپیٹ کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئی۔ ہو سکتا ہے بندہ کبھی کبھی اللہ سے ڈر جاتا ہے، توبہ کرنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، لیکن جب مہینے گزر
گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ بدل جاتا ہے. لیکن سچی توبہ کا مطلب آپ سمجھیں، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے. آج بھی 9 مہینے انہوں نے کیسے کاٹے تھے اس کا اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو ایک کپڑے میں لپیٹ کے میرے آقا کی بارگاہ میں پھر آ گئی، سرکار مجھے پاک فرما دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. یہ جذبہ جب بندے کے دل میں ہو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ جائے. میرے آقا نے فرمایا بچہ بھی دودھ پیے گا، تم اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے کے لائق ہو جائے تب اس کو لے کر کے آنا. حضرت غامدیہ چلی گئیں اور پھر سرکار کی بارگاہ میں بہت زمانے کے بعد آئیں اور وہ بچہ اس حال میں ان کی گود میں تھا کہ روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں تھا. کہا یا رسول اللہ یہ کھانے کے لائق ہو گیا. اب بھی ان کا ذہن نہیں بدلا ہے، اب بھی توبہ کرنے کے لیے بے قرار اور بے چین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا اور کہا گڑھا کھود دیا جائے، ان کو کھڑا کر دیا جائے اور پتھر مارے جائیں. اب پتھر مارے جانے لگے نا، حضرت خالد بن ولید نے جب پتھر مارا نا تو خون اچھل کر کے ان کے کپڑے پہ آگے لگا. حضرت خالد بن ولید نے کوئی ایسی بات کہی اس عورت کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اس عورت کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس بندی نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے. حدیث پاک کا مفہوم عزیزان مکرم، ایسی اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر آ کر کے ہم سے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، کیا کروں، میری توبہ باقی نہیں رہتی ہے. مجھے کوئی راستہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں توبہ پہ باقی رہ جاؤں. توبہ اگر سچی بندہ کر لینا تو پھر دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے. اگر دوبارہ گناہ ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ سچی توبہ ہم نے نہیں کی ہے. اور دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں، تو دوسرا کام سچی توبہ کے بعد میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس برائی کی جگہ کو آپ چھوڑ دیں. برائی کی جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں آپ سے گناہ ہوتے ہیں آپ اس برائی کی جگہ میں آپ موجود رہیں گے تو پھر آپ سے گناہ ہوگا. ایک صحابی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مقام نواز کے اندر میں نے ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی منت مانی ہے، کیا میں منت پوری کر دوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں پر کیا کسی بت کی پوجا ہوتی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں ہوتی ہے. فرمایا کیا وہاں پر کوئی غلط عید منائی جاتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں منائی جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم جا کے اپنی منت پوری کر دو. یعنی اللہ کے رسول نے یہ گوارا نہیں کیا جہاں پہ برائی ہوتی ہو اس برائی کی جگہ کے اندر اس منت کو پوری کیا جائے. تو بندہ جب اس گناہ کی جگہ کو چھوڑ دے، جیسے مثال کے طور پر اگر گناہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اکیلا نہ رہے، اگر گناہ کسی خاص جگہ میں ہوتا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دے، اس جگہ پہ جانے سے پرہیز کرے. تو جب بندہ اس گناہ کی جگہ کو چھوڑ دے گا، کیونکہ جگہ کا بھی بڑا اثر ہوا کرتا ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا جن قوموں پہ عذاب آیا وہاں سے جب گزرو تو جلدی روتے ہوئے گزر جاؤ. اور یہاں تک فرمایا گیا کافروں کے محلے سے گزرو نا تو جلدی نکلا کرو یہاں، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب اترا کرتا ہے. تو جو غلط جگہ ہیں گناہ کی توبہ کے بعد میں ان جگہوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے تو وہ جگہ دیکھیں گے تو پھر دوبارہ گناہ کی طرف آپ کی رغبت ہوگی تو اس جگہ کو آپ ترک کر دیں. تیسری بات، جب آپ سچی توبہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ مجھ سے نہ ہو تو جو گناہ کے اسباب ہیں ان اسباب کو بھی آپ ترک کریں. مثال کے طور پر آپ اگر نشہ شراب سے توبہ کر رہے ہیں تو آپ شراب سے توبہ کریں اور شراب کی بوتل آپ کے گھر پہ رکھی ہے تو آپ کی توبہ کب تک باقی رہے گی؟ اگر آپ گندی فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں اور آپ کے گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے تو آپ کی توبہ کتنے دن باقی رہے گی؟ اگر آپ گانے سننے کے گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر میوزک کا سامان رکھا ہوا ہے کتنے دن تک آپ کی توبہ باقی رہے گی؟ تو توبہ اگر آپ ایسی کرنا چاہتے ہیں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹیں جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں تو اس کے جتنے اسباب اور سامان ہیں سب کو نکال کر کے باہر کر دیں، سب کو باہر کر دیں. اگر آپ غلط تصویریں دیکھنے کے عادی ہیں تو ان کتابوں کو اپنے گھر سے باہر کریں. اگر غلط ناولیں پڑھنے کے عادی ہیں توبہ کے بعد میں ان ناولوں کو باہر کریں، ورنہ 2 دن توبہ 4 دن توبہ 5ویں دن پھر اس ناول پہ نظر پڑے گی پھر گندگی میں مبتلا ہونے لگ جائیں گے. وہ جب بندہ جب ان اسباب کی طرف جاتا ہے، حدیث پاک میں آپ دیکھیں اسلام نے جب شراب کو حرام کیا تو 4 طرح کے برتن تھے جس میں عرب کے لوگ شراب پیا کرتے تھے. تو اگر کوئی برتن ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کر کے استعمال کرنا جائز ہے. میرے آقا نے ان 4 برتنوں سے منع فرما دیا، ان برتنوں کو استعمال نہ کرو. کیوں منع فرمایا؟
اس لیے منع فرمایا کہ جب یہ شراب سے توبہ کریں گے، شراب سے توبہ کر چکے اور ان شراب کے برتنوں کو دیکھیں گے تو دوبارہ انہیں شراب کی یاد آئے گی۔ تو یہ 4 طرح کے جو برتن شراب کے عرب میں رائج تھے، میرے آقا نے فرمایا ان برتنوں کو استعمال نہ کرو، ان سے بھی دور ہو جاؤ۔ تو بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں گناہ سے توبہ کر کے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤں تو جو سامان ہے گناہ کا اس سامان کو بھی باہر کرو۔ لوگ آ کر کے کہتے ہیں حضرت میں بہت توبہ کرتا ہوں، اب میں غلط فلمیں نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا۔ پھر بھی اب جب تمہاری جیب کے اندر موبائل ہے، اس میں نیٹ کا ریچارج کیا ہوا ہے، ہر وقت تمہارا ہاتھ اپنے موبائل پر جا رہا ہے، تو تم کتنے دن تک توبہ؟ تم 2 تقریر سن لو، 4 تقریر سن لو، 1 مہینہ اثر رہے گا، 2 مہینہ اثر رہے گا، لیکن جب ہاتھ جائے گا موبائل پہ، اس کو جب آن کرو گے اور سامنے جب گندگی آئے گی تو پھر دوبارہ ذہن بدلے گا کہ نہیں بدلے گا۔ تو گناہ کے جو اسباب ہیں، جو سامان ہے گناہ کا، اس گناہ کے سامان کو بھی دور کرنا ہوگا، تب آپ گناہ سے جو توبہ کی ہے اس توبہ پہ باقی رہ پائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ برے ساتھی ہوا کرتے ہیں جو بندے کو گناہ پہ آمادہ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ میں رہ کر کے بندہ گناہ کرتا ہے۔ آپ نے توبہ کر لی تو ان برے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے تو سچی توبہ کر لی، جب وہ آپ کے لنگوٹیے یار آپ کو ملیں گے اور پھر آپ کو کہیں گے کیا یار ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، بعد میں آرام سے توبہ کر لینا، کچھ دن اور عیش کر لو، تو پھر آپ کا نفس تو چاہتا ہی یہی ہے کہ کوئی پن کرے۔ نفس کو جب پن کیا جاتا ہے تو پوری طریقے سے آمادہ گناہ ہو جاتا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کنعان، یہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، غلط صحبت نے اس کو کافر بنا دیا۔ اللہ کے نبی کا بیٹا اگر غلط صحبت میں چلا جائے تو وہ کافر ہو سکتا ہے۔ تو صحبت کا اتنا اثر ہوا کرتا ہے، جب تک برے ساتھیوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ، گناہ سے آپ کی توبہ زیادہ دن تک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اچھے دوست اور بری دوست کی کتنی پیاری مثال فرمائی۔ جیسے اچھے دوست کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وہ کستوری بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اس کے پاس میں آپ جا کر کے بیٹھ جاؤ گے، عطر دے گا تب بھی آپ مہک جائیں گے، اور عطر نہیں دے گا تو زیادہ دیر تک وہاں بیٹھیں گے تو ویسے بھی آپ کے کپڑوں میں خوشبو آنے لگ جائے گی۔ اور برے دوست کے بارے میں فرمایا وہ جو کوئلے کی بھٹی ہوتی ہے نا، وہ جب بندہ ایسے کوئلے کی بھٹی والے کے پاس میں جائے گا تو یا تو کہیں نہ کہیں اس کو کالا پن لگ جائے گا، نہیں لگے گا تو وہ کالا کالا دھواں کپڑے کو تو کالا کر ہی دے گا۔ اور ہمارے یہاں وہ مسل مشہور ہے کہ کالے کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی کالا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی عادت اس میں ضرور آ جاتی ہے۔ تو بندہ جب گناہ سے توبہ کیا تو ان برے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا جن برے دوستوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسے ہی بندہ ہوگا۔ آدمی نیک پرہیزگار ہوتا ہے، بروں کی صحبت میں جا کے وہ بگڑ جایا کرتا ہے، بروں کی صحبت میں جا کے وہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوبارہ مجھ سے وہ گناہ نہ ہو تو آپ کو بری سنگت کو ترک کرنا ہوگا، نہیں تو پھر آ کر کے ہم سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ جب تم شراب سے توبہ کیے اور پھر رات میں تم کھاڑی پر انہی کے ساتھ میں بیٹھ رہے تو کتنے دن تک تمہاری توبہ باقی رہے گی؟ وہ توبہ زیادہ دن تک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک کام یہ کرنا ہوگا، اگر آپ اپنی توبہ پہ باقی رہنا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی باتیں سنیں، کہ وہ جب ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کے اندر استقامت پیدا ہوگی۔ یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، کسی سے پوچھا تھا میری توبہ کی کوئی صورت؟ کہا اتنے بڑے قاتل تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کہا جب توبہ ہی نہیں قبول ہوتی تو پورے 100 کر دیتا ہوں، اسی کو قتل کر دیا۔ لیکن دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ پھر ایک سے جا کے پوچھا کہ کوئی میری صورت ہے توبہ کی قبولیت کی؟ کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو پھر تمہاری توبہ کی راہ نکل آئے گی۔ اب وہ جب بستی کے لیے چلا ہے نا، درمیان ہی میں موت آ گئی، عذاب کے فرشتے بھی آئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی کہہ رہے ہم لے جائیں، جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہم لے جائیں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ فیصلہ کر دو کہ زمین ناپی جائے، اگر گناہوں والی بستی سے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ نیکوں کی بستی سے قریب ہے تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اب جب زمین ناپی جانے لگی، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا جو نیکوں سے قریب تھی، زمین تو سمٹ جا۔ جب ناپا تو ایک بالش وہ اللہ والوں کی مجلس سے قریب تھا، اللہ نے اسے جنتی بنا دیا۔ تو یہ ایک صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ بندہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، پہنچنے کے ارادے سے نکل گیا، تھوڑا سا بھی قریب ہو جائے نا تو اس کا اتنا فیضان ملتا ہے، اس کی اتنی برکتیں ملتی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ میں بیٹھنے لگ جائے گا، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے گا، اچھے لوگوں کی باتیں سنے گا، تو اس کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آئے گی، اور گناہ کی محبت اس کے دل سے کیوں نہیں نکلے گی؟ تو ایک کام یہ کریں، توبہ پہ باقی رہنا ہے تو آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور پھر ایک کام یہ کریں
نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جب بندہ نیکی زیادہ کرتا ہے تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور جب دل کا زنگ دور ہوتا ہے تو گناہ کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے، گناہ کی محبت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ وہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، وہ عورت تھی، میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں نے اس کا بوسہ وغیرہ لے لیا، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد میرے آقا نے ان کو بلوایا اور بلوا کر کے کہا، وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا، پوری آیت کریمہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ میں پیش کی، اور فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، تم نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نیک کام کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاص میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ تو بندہ جب توبہ کر کے نیک کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی کتنی پیاری مثال بیان فرمائی، فرمایا کوئی گناہ کرے اس کے بعد میں نیک کام کرے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور جب بندہ بیڑیوں میں جکڑ جاتا ہے تو پھر بڑا مشقت سے وہ رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، دم گھٹ رہا ہے، جب وہ نیک کام کرتا ہے تو ایک بیڑی کھل جاتی ہے، تھوڑا آرام ملتا ہے، پھر نیک کام کرتا ہے ایک اور بیڑی کھل جاتی ہے اور آرام ملتا ہے۔ تو جب نیک کام کرتے رہتا ہے بیڑیاں کھلتی جاتی ہیں، گناہوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ بندہ آزاد ہو کر زمین پہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ تو بندہ سچی توبہ چاہتا ہے کہ میں پھر دوبارہ گناہ نہ کر سکوں تو نیک کاموں کی عادت ڈال لے، نیک کاموں کی جب عادت ڈالے گا تو گناہوں کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور پھر گناہوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہو پائے گی۔ اور اسی طرح اگر توبہ پہ استقامت چاہتے ہیں، دوبارہ گناہ کے قریب نہ جائیں، تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کی طرف لے کے جانے والا کون ہے؟ لے کے جانے والا کون ہے؟ دو ہی ہے سب سے زیادہ شریر، ایک تو شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ شیطان نے تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مولا تیری عزت کی قسم میں آخری دم تک اولاد آدم کو میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا مجھے بھی میری عزت کی قسم، وہ جب تک میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے جو معافی کا اعلان ہے نا، یہی ہمارا آسرا ہے۔ اگر یہ آسرا ٹوٹ جائے نا تو پھر ہم کبھی نیک کام کر ہی نہیں پائیں گے۔ وہ جیسے 99 کو قتل کر کے جب توبہ بولے نہیں قبول ہو سکتی تو 100 پورے نہ کر دوں، تو پھر بندہ یہی کہے گا جب کوئی راستہ ہی نہیں تو پھر یہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے توبہ کی قبولیت کا جو ہے وہ ذکر فرما کر کے ہمیں نیکیوں کا حوصلہ عطا فرمایا ہے، نیکیوں کا حوصلہ عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے اپنے دشمن کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی بناؤ، دوست مت بناؤ۔ اب آپ توبہ کر لیے، دوستی شیطان سے کر کے رکھیں تو کتنے دن تک آپ کو توبہ پہ رہنے دے گا؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ گھما پھرا کے وہیں پہ لے جا کر کے چھوڑے گا آپ کو۔ تو شیطان کو دشمن بنائیں اور نفس کو کنٹرول کریں، نفس کو کنٹرول کریں، کیونکہ شیطان ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا ہے، وہ نفس سے ساز باز کرتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے، نفس کو وہ مال مسالہ دیتا ہے اور پھر نفس اندر سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کریں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت نفس تو کنٹرول ہی نہیں ہوتا، نفس تو کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ نے توبہ کر لی تو آپ معصوم ہو گئے، دوبارہ کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں؟ پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ، پھر آپ توبہ کر لیے، پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ آسرا مت توڑو، ہمت مت ہارو، بس کوشش کرتے رہو، لگے رہو۔ ایک دن ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفس پہ غلبہ عطا فرما دے گا، نفس پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور نفس کو کنٹرول کرنے کے میں نے کئی طریقے اس سے پہلے بتائے تھے، ان میں سے ایک طریقہ وہ بتایا تھا کہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے، کہتا حضور میں کیا کروں، میں اپنی آنکھوں کو بچا ہی نہیں پاتا، عورتیں سامنے آتی ہیں تو پھر میں بہک جاتا ہوں، میں نے بہت کوشش کی، بار بار توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی، اب میں عاجز آ گیا ہوں، کیا کروں، میرا نفس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بزرگ نے فرمایا تیرا نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ فرمایا دودھ کا پیالہ لو اور بازار سے گزر کر میرے دوست کو دے کر کے آؤ، یہ دو پہلوان تمہارے پیچھے چلیں گے، اگر تم نے ایک قطرہ بھی گرایا تو تمہیں راستے میں کوڑے ماریں گے۔ وہ دودھ کا پیالہ سنبھل کر کے لے کر کے چلا، ایک جو ہے وہ پل اس دودھ کے اوپر نظر رکھ کے رہا اور بھیڑ کی طرف
کوئی توجہ نہیں، بہت سنبھل کے گیا، دودھ کا پیالہ دے کر کے واپس آیا، کہا کتنا گرا کر کے آئے؟ کہا ایک قطرہ بھی نہیں گرایا۔ کہا اتنے بڑے بازار سے تم نکل کر کے گئے، ایک قطرہ بھی نہیں گرایا؟ کہا حضور دودھ کا پیالہ بازار سے لے کر کے جانا آسان کام نہیں ہے، وہ تو گر ہی جاتا، لیکن یہ جو پہلوان تھے نا، ان کے کوڑوں کی مار کا ڈر اتنا زبردست تھا میرے اوپر کہ میں نے پوری ہمت اور توجہ اسی پہ لگا دی۔ مجھے کہا اچھا تم نے راستے میں کتنی عورتوں کو دیکھا؟ کہا حضور جب پہلوان ساتھ میں تھے اور وہ مارنے کے لیے بالکل تیار تھے، اگر میری نظر اڑ جاتی تو پھر میری پٹائی ہو جاتی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں کون عورت تھی اور کون مرد تھا۔ کہا اگر یہی کیفیت تمہاری اگر نفس کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ ہر وقت نفس کو کہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو جب ایک پہلوان کا تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر خدا کا تو اور بھی زیادہ ڈر لگنا چاہیے نا۔ اس نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، اگر واقعی آج جو میری کیفیت بنی تھی مارکیٹ سے نکلتے، وہی کیفیت اگر میری نفس کے ساتھ اگر 24 گھنٹے بن جائے نا تو نفس کو تو کنٹرول ہونا ہی ہونا ہے۔ نفس کا کام ہے گناہ کی طرف لے کر کے جانا، گناہ کی طرف لے کر کے جانا۔ اب اسے کنٹرول، وہی ایک مثال میں نے اس سے پہلے اور بھی دی تھی کہ آپ اگر 5 لاکھ کی گاڑی لے لیں بریک کے ساتھ میں اور 1 کروڑ کی گاڑی لے لیں بغیر بریک کی، تو وہ 1 کروڑ والی گاڑی کے اندر آپ کو جان کا خطرہ ہے، کیونکہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ اگرچہ سستی گاڑی ہے لیکن آپ اس کے اندر ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے کیونکہ بریک پر آپ کا کنٹرول ہے۔ تو ایسے موقع پر جب بھی کوئی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بریک لگا کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور ادھر بریک نہیں ہے آپ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو ایسے ہی نفس کے ساتھ بھی زندگی گزارو تو کیسی گزارو؟ ہر وقت بریک پر اپنا کنٹرول رکھو، جیسے ہی موقع آئے بریک لگاؤ، بغیر بریک کی گاڑی چلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ادھر جان جائے گی اور ادھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو بندہ اگر ایسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو پھر اس کی زندگی کے اندر گناہوں کا دوبارہ تصور بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایک کام یہ کریں، اگر آپ توبہ پہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو نفس کو کنٹرول کریں، اور پھر اس کے بعد میں وہ بھی کام کریں، موت کو یاد رکھیں۔ اگر بندہ یہ یاد رکھ لے ہر وقت میں کہ خدا دیکھ رہا ہے، موت آنی ہے، اور جو کچھ کر رہا ہوں منکر نکیر لکھ رہے ہیں، تو جب یہ سب کچھ ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے گا تو بندہ کیسے گناہ کرے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب نفس اپنے پہ آ جاتا ہے، وہ اپنے پہ آ جاتا ہے تو پھر نہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ جہنم سے ڈرتا ہے۔ اس وقت بندے کا بڑا امتحان ہوا کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں توبہ کے بعد میں، ان کے ساتھ میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب گناہ سے توبہ کیے تو پھر ان کو نفس نے بہکایا، چلو ٹھیک ہے آج کر لو، کل پھر توبہ کر لینا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی ہوتا ہے، بولے ٹھیک ہے یہ تھوڑا موقع ملا ہوا ہے، پھر کل سے ایک پکے پرہیزگار بن جانا، اور کل کرتے کرتے وہ کل آتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ میں کل کر لوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کل کرنے والے برباد ہو گئے، کل کرنے والے برباد ہو گئے۔ اور صحیح بات ہے، جو بندہ مہلت کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ روایت میں فرمایا گیا نا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو 6 گھڑی تک فرشتہ نہیں لکھتا ہے، انتظار کرتا ہے توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ جب 6 گھڑی گزر جاتی ہے توبہ نہیں کیا تب جا کے اس کو لکھ لیتا ہے۔ یہ پہلا چانس تھا۔ اس کے بعد دوسرا چانس، جب لکھ لیا اس وقت سے لے کر وقت غرغرہ، جب تک روح حلق میں نہ آ جائے تب تک موقع ہے اس کے پاس میں۔ اس بیچ میں کبھی بھی توبہ کر لے تو گناہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ بتاؤ اتنی مہلت دی جاتی، اتنا موقع دیا جاتا ہے، بندہ اگر اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کے لیے تو بڑے تعجب اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی مہلت سے فائدہ اٹھائے، غفلت کا شکار نہ ہو۔ اور وہ میں نے کہا تھا گناہ سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز شرم نبی، خوف خدا۔ آج ہمارے اندر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اس لیے ہماری توبہ نہیں۔ آج توبہ کی کل پھر وہی حال، کل توبہ کی پرسوں وہی حال۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ دونوں چیزیں اگر ہم میں پیدا ہو جائیں تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہ حضور بہت توبہ کر لی، نہیں بچ پاتا گناہ سے، میں کوئی راستہ بتائیں۔ کہا سچی توبہ کرو۔ کہا حضور میں نے بڑے دل لگا کر کے توبہ کی، بار بار توبہ کی، لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جو سمجھایا نا، وہ ایسا سمجھ میں آ گیا کہ آج بھی بندہ اگر اس کو سمجھ لے تو پھر توبہ نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو گناہ سے نہیں بچ پاتا؟ کہا حضور نہیں بچ پاتا۔ کہا اچھا ایک کام کر، جب تو گناہ کرے تو اللہ کا رزق مت کھایا کر،
کہا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، رزق تو سب اسی کا ہے، جب نہیں کھاؤں گا تو جیوں گا کیسے؟ بولے پھر تعجب کی بات ہے، اس کا رزق بھی کھاتا ہے اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ حضور میں تو یہ تو نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا پھر ایک کام یہ کریں کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کے ملک سے باہر چلے جایا کریں، کیونکہ اس کے ملک میں رہ کر کے اس کی نافرمانی اچھی بات نہیں ہے۔ کہا حضور میں کہاں جاؤں گا، کہاں جاؤں گا؟ اگر دریا میں چلا جاؤں تو اس کی ملک، وہ بھی اسی کا ملک ہے، اگر آسمانوں میں بھی کوئی بندہ چلا جائے تو اسی کی ملکیت ہے، کہاں جائے گا، کدھر جائے گا؟ میں جہاں پہ بھی جاؤں گا اسی کی تو سب ملکیت ہے۔ کہا جب سب اسی کی ملکیت ہے تو پھر اس کے ملک میں رہ کر اس کی نافرمانی تو کیوں کرتا ہے؟ کہا حضور میں نہیں بچ پاتا۔ کہا اچھا پھر ایک کام کر، اگر گناہ تو نہیں بچ پاتا اور گناہ تجھے کرنا ہی ہے تو اللہ سے چھپ کر کے کر لیا کر۔ کہا حضور یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے اور اس چونٹی کے پاؤں کی جو آواز ہوتی ہے اللہ تو اس کو بھی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، اس سے میں کیسے؟ تو بولے تجھے شرم آنا چاہیے کہ اسی کے ملک میں رہ کر اسی کا رزق کھا کر تو اسی کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ کہا اچھا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک کام پھر تو یہ کر کہ جب حضرت ملک الموت آ جائیں تو گناہ سے بچ نہیں پاتا ہے، حضرت ملک الموت آ جائیں تو ان سے کہنا کہ میں گناہ سے تو بچ نہیں پایا، تھوڑی دیر رک جائیں، میں توبہ کر لیتا ہوں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ بولے یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، جب آ جاتی ہے نا تو وہ نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ کہا تو قبر میں جب چلا جائے اور منکر نکیر آئے تو ان کو روک دینا، بولے ہٹ جاؤ میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ کہا یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، ان کو تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ کہا پھر جب کل قیامت کے دن تیرا فیصلہ ہوگا، تیرے گناہوں کی وجہ سے حکم ہوگا اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ، تو تو کہنا میں نہیں جاؤں گا جہنم کے اندر۔ کہا اللہ جب حکم دے دے گا تو پھر کون بچ پائے گا، اس کو تو فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تو کس منہ سے کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ پاتا، مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتا، تو اسی کا رزق کھا رہا ہے، اسی کے ملک میں رہ رہا ہے اور وہ تیرے گناہ کو دیکھ رہا ہے، تو موت کو روک نہیں سکتا، نکیرین کو ہٹا نہیں سکتا، جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو پھر کس بات پہ تو پھول کر کے گناہ کر رہا ہے؟ کہا میری بات سمجھ میں آ گئی حضور، اب میں اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کروں گا کہ دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو یہ شرم نبی، خوف خدا، یہ بندے کے اندر جب پیدا ہو جائے تو گناہ کا تصور پھر مٹ جاتا ہے، اور اگر کبھی نادانی سے ہو بھی جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے رو لیتا ہے، گناہ کی معافی کا سامان اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نفس کو ہر وقت کنٹرول کر کے رکھنا یہ تو عام بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، نفس بڑا سرکش گھوڑا ہے، اور جب وہ بے قابو ہو جاتا ہے نا بڑے بڑے عقل بند، بڑے بڑے دانشور بھی ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ کے منہ کے اندر چلے ہی جاتے ہیں۔ لہذا جب بندہ نفس کو کنٹرول کرنے لگے، اللہ سے ڈرے، نبی سے شرم کرے، پھر بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کے لیے آ جائے، تاکہ اس گناہ کا اثر اس کے اوپر قائم نہ ہونے پائے۔ اور پھر ایک کام یہ بھی کرے، اگر گناہ سے پابندی کے ساتھ بچنا چاہتا ہے تو ایک کام یہ بھی کرے کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے، ہر وقت یاد رکھے۔ کیونکہ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی نشہ کر رہا ہے، توبہ کر لی، دوبارہ کیوں؟ اس کو وہ نشہ کی لذت یاد آئے گی۔ اگر کوئی بدکاری کر رہا ہے، توبہ کر لی، دوبارہ اس بدکاری کی لذت یاد آئے گی، وہ حسینہ اس کو دوبارہ یاد آئے گی۔ تو بندہ جب گناہ کی لذت کو یاد کرتا ہے دوبارہ گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو اسے کیا چاہیے کہ گناہ کی لذت کو بھلا دے، اور گناہ کی لذت کیسے بھولے گا؟ وہی موت کو یاد کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ سرکار علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ ایک 4 کونے کا ڈبہ بنایا اور بیچ کے اندر ایک نقطہ رکھا، ڈبے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی اور ڈبے کے باہر بڑی بڑی لکیریں بنائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ڈبے کے بیچ میں جو نقطہ تھا اس پہ انگلی رکھ کے کہا یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اور یہ اندر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں نا یہ ہر طرح سے انسان کو گھیری ہوئی اس کو بلائیں ہیں۔ اگر اس سے بچ گیا تو وہ پکڑ لے گی، اس سے بچ گیا تو وہ پکڑ لے گی، سب سے بچ گیا تو بڑھاپا آ جائے گا، اور اگر پھر بعد میں وہ ساری مصیبتوں سے بچ گیا تو یہ جو گول ڈبہ ہے نا یہ موت ہے، اس سے بچ کر کے کہیں نہیں جا پائے گا۔ اور پھر ڈبے کے باہر جو لکیر ہے نا یہ انسان کی آرزویں، خواہشات ہیں، وہ موت آ کر کے گھیر لیتی ہے اور ساری آرزویں باہر رہ جاتی ہیں۔
وہ آرزویں اس کی پوری بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو بندہ جب موت کو یاد کرے گا تو اس کی آرزویں خود بخود دم توڑنے لگ جائیں گی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، پھر بھی کم نکلے۔ انسان کے ارمان تو کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں۔ 2 کا آدمی 4 کرنا چاہتا ہے، 4 والے کو 8 چاہیے۔ لاکھوں میں کھیلنے والا کروڑپتی بننا چاہتا ہے، کروڑوں میں کھیلنے والا وہ چاہتا ہے اربپتی بن جاؤں۔ اگر کوئی تندرست ہے تو وہ چاہتا ہے اور زیادہ تندرست ہو جاؤں، خوبصورت ہے تو چاہتا ہے میں پوری دنیا کا سب سے زیادہ حسین ہو۔ یہ خواہشات جو ہیں انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور پھر وہ خواہشات رہیں گی تو گناہ کی طرف بندہ بڑھے گا۔ اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کا راستہ وہی ہے، اپنی موت کو نگاہوں کے سامنے رکھے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ میں جب جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تو مجھے یاد آیا 2 سال پہلے اسی قبر کے اندر ایک بندے کو دفن کیا گیا تھا، اور آج 2 سال کے بعد میں ان کی بہن کو اس قبر میں دفن کیا جا رہا ہے۔ تو جب قبر کھولی میں نے دیکھا اندر سے کیا نکلا، 2-3 ہڈیاں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 سال پہلے جس انسان کو اندر رکھا گیا تھا آج وہ مٹی میں مل گیا۔ تو آدمی کس چیز پہ غرور کرتا ہے، کس چیز کے اوپر فخر کرتا ہے، کس چیز پہ اتراتا ہے؟ آپ کسی کو بھی دفن کر دیں، کھولیں جا کر کے چند دن کے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ جس جسم پہ ناز تھا، جن آنکھوں پہ ناز تھا، جس حسن پہ ناز تھا، جس طاقت پہ ناز تھا، وہ سارا مٹی میں مل کر کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو وہ ناز نہیں کام آتا، وہ اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں کام آیا کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ گناہ سے توبہ کر کے چاہتا ہے میں باقی رہوں تو چاہیے کہ ہر وقت موت کو نگاہ کے سامنے رکھے۔ ایک اور بڑی بات میں نے یہ دیکھی نوجوانوں میں، کچھ نوجوان واقعی گناہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ آ کے بتاتے ہیں لوگوں نے میری ریکارڈنگ کر کے رکھی ہے، ویڈیو بنا کے رکھی ہے، وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں اگر تم دوبارہ اس لائف کی طرف نہیں پلٹو گے اور بڑے پارسا بن کے نکلو گے تو ہم تمہیں رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ اور پھر بندہ اپنی رسوائی، کتنی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ زہر کھا کے مر جاتی ہیں اپنے انہی گناہوں کی طرف بلانے والے دوستوں کی وجہ سے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مخلوق سے کیوں ڈرے بندہ، خدا سے ڈرے نا۔ اگر تم خدا کو راضی کر لو، خدا سے ڈر کے گناہ سے بچ جاؤ، کسی مخلوق کی مجال نہیں ہو تمہیں رسوا کر دے۔ اللہ جسے عزتیں عطا فرمائے، کائنات کا کوئی بھی انسان اسے رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت مرثد بن ابو المرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، یہ مکہ کے اندر گئے، جو کمزور مسلمان تھے ان کو اٹھا کر کے لاتے تھے، مدینہ پہنچا دیتے تھے۔ جب یہ گئے، رات کا وقت تھا، ایک مسلمان قیدی کو اٹھا کر کے مدینہ لے جانے لگے تو ایک سایہ نظر آیا، پوچھا کون؟ کہا میں تمہاری محبوبہ ناک ہوں، میرے گھر پہ آؤ، آج کی رات میرے ساتھ میں گزارو۔ کہا نہیں، میرے آقا نے زنا سے منع فرمایا ہے۔ وہ دور جاہلیت تھا، یہ دور اسلام آ چکا ہے۔ جب دیکھا کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے ہو، میں اعلان کر کے بتا دوں گی اور تم کو پکڑوا دوں گی۔ حضرت ابو المرثد نے یہ نہیں کہا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں، رسوائی والی بات آئی ہے، جان پہ بن آئی ہے، اب تو گناہ کر لوں۔ کہا نہیں، میں تو گناہ نہیں کروں۔ اس نے آواز دی، اے لوگوں، تمہارا قیدی چھڑا کے لے کے جا رہا ہے، اس کو پکڑو۔ سارے لوگ نکل کے 8 لوگوں نے پیچھا کیا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ چلے گئے بھاگتے بھاگتے غار میں، وہ سارے آدمی غار کے کنارے پہنچے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ بھی نہ پائے۔ اور پھر جب وہ جو چلے گئے، پھر آپ دوبارہ گئے اور اس قیدی کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے، مدینہ منورہ لے جا کر کے پہنچا دیا۔ تو لوگوں کی دھمکیوں سے بندہ وہ ڈرے جس کے دل کے اندر اللہ کی قدر نہ ہو۔ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے آ جاؤ گے۔ تمہیں کوئی کتنی بھی دھمکی دیتا رہے، وہ تمہیں اچھا یہ بتاؤ، اگر اس نے رسوا کر بھی دی آپ کو، اگر آپ کی بے عزتی کر بھی دی، تو گناہ کر کے جو قیامت میں رسوائی ہوگی وہ بڑی ہے کہ یہ رسوائی بڑی ہے؟ یا 4 لوگوں کے سامنے آپ رسوا ہوں گے، قیامت میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری مخلوق آئے گی، ان کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی دی، اللہ مجھے اس دن رسوا مت کرنا جب لوگوں کو اٹھایا جائے۔ تو دنیا کی رسوائی برداشت کر لینا آخرت کی رسوائی سے یہ بہت آسان ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ نوجوانوں کے ساتھ میں رہتا ہے، اسے میں نے اس کو بھی سامنے رکھ دیا۔ ایک چیز اور میں نے نوجوانوں میں دیکھی کہ وہ توبہ تو کرتے ہیں، اور توبہ ان کی جو ٹوٹتی ہے اس کی ایک وجہ یہ رہتی ہے، وہ گناہ کو بہت چھوٹا سمجھ کر کے دوبارہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بولے اچھا اب یہ تو صغیرہ گناہ ہے نا، یہ تو کبیرہ تو نہیں ہے، اور کبیرہ رہتا ہے تو بولے بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے۔ اس کی مثال میں نہیں دوں گا، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، لوگ دوبارہ چھوٹا سمجھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ میں ایک ہی بات کہوں گا، تم یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ جس ذات کی تم نافرمانی کرے وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ کی تم نافرمانی کرو، ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے سامنے اب تم گناہ کا چھوٹا اور بڑا ہونا مت دیکھو،
مت دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جنگل میں جاتا ہے، ایک لکڑی لے کے آتا ہے، دوسرا 2 لکڑی لے کے آتا ہے، اور پھر آگ لگاتے ہیں اور کھانا بنا لیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ گناہوں کو حقیر سمجھنے کا معاملہ بھی یہی ہے، تنکا تنکا کر کے آگ جل جاتی ہے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھا ہو کر جہنم کی آگ کو بھی بھڑکا دیا کرتے ہیں۔ تو گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کتنے چھوٹے سمجھنے والے آج جو ہے وہ قبر میں مبتلا عذاب ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا، غالباً ابو سنان ان کا نام تھا، انہوں نے 60 سال تک اللہ کی عبادت کی تنہائی میں رہ کر کے، ان کے انتقال کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں نے دوست سے ایک سوئی ادھار لی تھی، واپس دینا بھول گیا تھا، وہ سوئی کی وجہ سے آج میں روکا گیا ہوں، جنت میں مجھے نہیں جانے دیا جاتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قلی کا واقعہ جو میں نے بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے، فرمایا تو کس بنیاد پر جنت میں جانے سے روکا گیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں کلی تھا، سامان اٹھا کے لے کے جاتا تھا، ایک بار لکڑیاں لے کے جا رہا تھا، میں نے ایک تنکا نکال کے خلال کر لیا تھا، 40 سال ہو گئے، روزانہ مجھ سے کہا جاتا وہ تنکا تم نے لیا تھا، تنکے کا حساب دو، آج 40 سال ہو گئے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ گناہ چھوٹا ہے۔ کچھ لوگ نوجوان آ کے یہ بتاتے ہم توبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن توبہ کے بعد میں معاملہ یہ ہوتا ہے بہت گھٹن ہونے لگتی ہے۔ نیکی کے بعد میں تو پھر گھٹن ختم ہو جانا چاہیے، گھٹن کہاں سے ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ ان کو گناہ کی عادت ہے، اب جب نفس کو گناہ نہیں مل رہے تو اب نفس اندر سے کڑن محسوس کرتا ہے، کڑن محسوس کرتا ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کا نفس خوب پھیل جاتا ہے اور انہیں گھٹن کا احساس نہیں ہو پاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور یہودی نماز پڑھتے ان کو تو وسوسہ ہی نہیں آتا ہے، ہم کو تو بہت وسوسے آتے ہیں۔ فرمایا وہ یہودی بھی شیطان ہے اور جو بہکاتا وہ بھی شیطان ہے، شیطان کے پاس نہیں جائے گا، وہ تو مسلمان کے پاس میں آئے گا۔ تو وہ جو گھٹن جو ہوتی ہے وہ گھٹن یہی ہے کہ شیطان دیکھتا ہے کیوں سدھر رہا ہے، وہ کیوں سدھر رہا ہے، نفس الگ کڑ رہا ہے، شیطان الگ کچھوکے لگا رہا ہے، اور پھر وہی گھٹن بن کر کے بندے کے لیے بڑی بےتابی کا سامان بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی تھوڑے دنوں کی گھٹن ہے، یہ گھٹن جھیل لو، قبر کی گھٹن سے بچ جاؤ گے، حشر کی گھٹن سے بچ جاؤ گے، اور جہنم کی گھٹن سے بچ جاؤ گے۔ اور یہ زیادہ دن نہیں ہے، کچھ دن نفس شرارت کرے گا، پھر نفس خود ہی سمجھ جائے گا یہ بندہ میرے بس کا نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کی شامل حال ہوگی۔ عزیزان مکرم، گناہ چھوڑنے کے بعد پھر توبہ کرنے کے بعد بندہ اس پہ قائم رہے، بہت ساری وجوہات تھی۔ میں آ رہا تھا تو راستے میں فلائٹ میں بیٹھ کر کے میں غور کرتا رہا، اتنی وجوہات مجھے سمجھ میں آئی جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر اور بھی بہت سارے نوجوانوں سے میری ملاقات ہوتی تو ان کے مسائل بھی میرے سامنے آتے۔ اگر لوگوں کے ساتھ میں یہ مسائل ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور پھر پورے معاشرے کے اندر، برے معاشرے سے بچ کر کے اچھے معاشرے کے اندر رہنا شروع کریں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کی گناہوں کی عادتیں چھوٹیں گی۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، بولے ایک گناہ سے توبہ کر لیا لیکن دوسرا گناہ تو میں کر ہی رہا ہوں نا، تو پھر تو میں گناہگار کا گناہگار رہا نا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بھی تو اچھی بات ہے نا کہ ایک گناہ آپ سے چھوٹ گیا، ایک گناہ آپ سے چھوٹ گیا، آپ 4 جرائم میں مبتلا تھے، ایک جرم کم ہو گیا، یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر۔ شیطان بہکاتا تم یہ بھی کرتے ہو یہ بھی کرتے ہو، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا بولے داڑھی رکھ لو، بڑے داڑھی رکھ کے کیا کروں گا، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ ارے تم نماز نہیں پڑھتے وہ ایک الگ گناہ ہے، داڑھی نہیں رکھتے تو یہ الگ گناہ ہے، تم 2 گناہ کیوں کر رہے ہو؟ دونوں سے توبہ کرو، دونوں سے نہیں کر سکتے ایک سے تو توبہ کرو، ایک سے تو توبہ کرو۔ لوگوں کے ساتھ میں ملاقات کرنے سے بڑی عجیب عجیب الجھنیں لوگوں کی سامنے آتی ہیں توبہ توڑ دینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ نکل جاتا دوبارہ تھن میں نہیں جاتا، ایسے جب گناہ چھوڑ دو نا تو دوبارہ گناہ کے پاس میں کبھی جاؤ ہی نہیں، اور اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ میں توبہ کر سکتا ہوں، میں نے تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں توبہ کر لی، آگے میرے بس کی بات نہیں، اللہ تو مجھے بچا۔ اور جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا نا پھر نہ شیطان کی چلے گی نہ نفس کی چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ بڑی قدرت والا، وہ ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔